بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأخر جمع أخرى مؤنث آخر وآخر اسم تفضيل لأن معناه في الأصل أشد تأخرا ثم نقل إلى معنى غير سبق نمبر 59 اور شرح جامی کا یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اخرو کی مثال دے رہے ہیں عدل تحقیقی کے طور پر کہ کلام عرب میں اس کو بھی ہم نے دیکھا تو اخرو یہ بھی غیر منصرف استعمال ہوتا تھا، لیکن اس میں سبب ہمیں ایک ہی نظر آ رہا تھا، اور وہ سبب اس کے اندر جو تھا وہ وصف تھا، پوشیدگی تھی۔ تو اب ہم نے تلاش کیا کہ بھئی اس کا دوسرا سبب کون سا ہے جس کی وجہ سے غیر منصرف بن رہا ہے۔ تو اخرو چونکہ یہ اخرا کی جمع ہے اور یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں تفضیل کے طور پر، اور جمع اخرا جو ہے وہ واحد مؤنث ہے اس میں تفضیل، اور مذکر اس کا واحد آخر آتا ہے، اور جو ہے آخر اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، آخر و آخرانی آخرون۔ تو اب یہاں پر اس کو ہم نے تلاش کیا کہ بھئی وصف کے ساتھ دوسرا کون سا سبب ہے، تو پھر بالآخر ہمیں کچھ جب اور نہ ملا تو ہم نے عدل کی طرف چلے گئے۔ اب عدل کی طرف گئے ہیں تو عدل کوئی تقدیری نہیں ہے، ادھر تحقیقی بنیادوں پر ہے، کیونکہ ہمیں ایک ضابطہ مل گیا اور ضابطے کی روح سے ہم مطمئن ہو گئے کہ یہاں پر یہ عدل ہی ہو سکتا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو اخرو ہے یہ معدول ہے، اور اس کا معدول عنہ جس سے یہ عدل معدول ہو کر آیا ہے وہ الاخرو ہے یا اخرو من ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اخرو ان دونوں میں سے کسی ایک سے معدول ہو کر آیا ہے۔ ضابطہ یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس یہاں پر ان کے وصف کے علاوہ کوئی اور دلیل تو کوئی اور چیز سبب تو نہیں تھا، تو ہم عدل کی طرف آ گئے، اور اس میں ہم نے ضابطہ جو دیکھا وہ ضابطہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا جو استعمال ہے وہ تین چیزوں میں سے یا تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے اور چیز کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو الف لام اس کے اوپر آتا ہے، یا من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اخرو ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوا، نہ الف لام کے ساتھ، نہ مین کے ساتھ، نہ اضافت کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے اب ان میں سے کسی ایک سے معدول ہو کر آیا ہوگا، ورنہ استعمال کے تو یہی تین طریقے ہیں اس میں تفضیل کے۔ تو پھر اب یہاں پر اب ان میں سے کس سے ہو کر آیا ہے، تو بعضوں نے کہا کہ الف لام والے سے ہو کر آیا ہے، معدول عنہ الف لام والا ہے، الاخرو اس سے معدول ہو کر یہ آیا ہے۔ بعضوں نے کہا نہیں، اخرو من سے معدول ہو کر آئے۔ ان دو کے بارے میں بس اختلاف ہے۔ تیسری جو صورت اضافت والی وہ یہاں ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا وہ کسی کے ہاں بھی یہاں پر اس کا احتمال نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہو سکتی اضافت کے ساتھ؟ کیونکہ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مضاف الیہ مذکور ہوگا یا مقدر ہوگا۔ پھر مقدر ہے تو تین حالتیں ہوں گی، یا تو مضاف الیہ کے عوض میں مضاف کے آخر پر تنوین آئی ہوگی جیسے یوم اذن حین اذن، یا مضاف مبنی پر ضمہ ہوگا جیسے قبل و بعد، یا اضافت بمثلھا کا تکرار ہوگا، یا تیم و تیم و عادی اس طرح ہوگا۔ مگر یہاں اخرو میں نہ تو مضاف الیہ مذکور ہے، نہ ہی مضاف الیہ کی مقدر ہونے والی تین صورتوں میں سے کوئی صورت یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے، تو پھر ہمارے پاس متعین ہو گئے کہ اس میں تفضیل کے پہلے استعمال کے پہلی دو صورتیں، پہلے دو طریقے، ان میں سے کوئی ایک ہے، یا تو الاخرو معرف لام ہے، یا اخرو من کے ساتھ استعمال ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پوری تفصیل آ گئی اس کی۔ لأن معنی وشد تأخرا، یہ سوال کا جواب ہے کہ ہم اخرو کا اس میں تفضیل ہونا تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ تو کبھی کبھی غیر کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے جانی اخرو زیدن اس کو کہہ دیں ہم، اور یا آخر زیدن اخر زیدن جو بھی کہہ دیں اس کو، تو ای غیر زیدن، تو یہ غیر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو کیسے آپ اس کو اس میں تبدیل بنا رہے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل معنی کے اعتبار سے اخرو جو معنی وضعی واضح نے کیا ہے وہ اشد تأخراً، وہ ہوا ہی استعمال کس کے لیے ہے؟ وضعی معنی وضعی کے اعتبار سے اس میں تبدیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعد میں عارض استعمال جو ہے عارضاً اس کو جو ہے وہ استعمال اس کا ہو رہا ہے غیر کے معنی میں بھی،
تو وہ غیر کے معنی میں درجہ ثانوی ہے، اصلی جو بنیادی اور وضعی ہے وہ اس کی وجہ جو ہوئی ہے وہ اس میں تبذیل کے طور پر ہوئی ہے، تو عارضی بعد کے معنی کو نہیں دیکھیں گے، اصل بنیادی معنی کو اس کو دیکھیں گے، اور وہ اس میں تبذیل کے لیے وضع ہے، لہذا اشکال یہاں پر رد ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک سوال اور یہ وارد ہوگا کہ اخرو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے، اور بھی تو اس میں تبذیل تھے، زورابو تھا، نصارو تھا، ان میں سے کسی کو لے آتے، جمع مؤنث اور بھی ہیں نا اس میں تبذیل، تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ بھی بن سکتے ہیں، کوئی محرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں ایک وہم کو دفع کرنا مقصود تھا، اور یہ تھا کہ اخرو کی تخصیص والا وہم، کیونکہ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آخر اس میں تبذیل سے جو ہے وہ اس میں تبذیل کا معنی شاید زائل ہو چکا ہے، اور اس کو شاید خیر کے معنی میں لیا جا رہا ہے، بس بہتر کے معنی میں لیا جا رہا ہے، نہ کہ سب سے بہتر، تو یہ ایک شک پیدا ہو رہا تھا خیر کے معنی میں لیتے ہوئے۔ اخیرو بھی، خیر بھی جو ہے وہ اخیرو سے بن کر آیا ہے نا، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ اس میں تبذیل کے خواص بھی جو ہے وہ یہاں پر، یعنی اس میں تبذیل کے خواص بھی شاید یہاں پر مشروط نہیں ہوں گے، کوئی یہ کہے کہ آخر جو ہے وہ چونکہ خیرو کے معنی کے وزن پر آ چکا ہے، اور خیر وزن کو اس کا ٹوٹ چکا ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر اس میں تبذیل کے وہ جو تین طریقے ہیں وہ یہاں پر لاگو نہیں ہوں گے، تو پھر آپ جب لاگو نہیں ہوں گے تو پھر معدول کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تو اس ازالہ وہم کے لیے یہاں پر اخرو کو لایا ہے، اور اس کی تخصیص کے ساتھ اس کو لایا ہے کہ اعتبار اصل کا ہوتا ہے، اصل کا، نہ کہ عارضی طور پر بعد میں جا کے اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے، چونکہ اصل میں اس میں تبذیل ہے تو اس کا لحاظ کریں گے، اور اس میں تبذیل جو ہے وہ اپنے تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ استعمال کے ساتھ وہ مشروط ہم اس کو قرار دیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور ہوتا ہے کہ پھر چلیں آپ نے اخرو کو مثال دے دی، تخصیص کی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا واحد اخرا تھا، اس کو بھی اس کو لے آتے، اس میں تبذیل مذکر آخرو تھا، اس کو لے آتے، ان کو کیوں نہیں لایا؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی اس کو عادل کے یہ جو اخرو ہے نا، اس میں وصف کے علاوہ کچھ اور مل نہیں رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے عادل کی مثال میں اس کو لایا ہے، ورنہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں ان کا واحد اخرو کا اخرا، اس میں تو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں تھی، وہ تو اندر سے ہی اس کے سبب پورے ہو رہے تھے، کیونکہ وہ مفرد مؤنث تھا اخرا، تو الف مقصورہ اس میں آ رہا تھا، وہ الف مقصورہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، وہ قائم مقام دو سببوں کے ہوتے ہیں، اس میں تو پریشانی کوئی نہیں تھی، عدل بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس میں۔ اسی طرح آخر اس میں تفضیل اصل میں اخرو تھا، تو یہ فعل وزن فعل اس میں آ رہا ہے اور اردو سے وصف آ رہا ہے، تو عدل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے ان کو ہم نے مثالوں میں نہیں لایا۔